السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 648 ہے۔ سورہ اعراف کی دو آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 68 اور 69، 68 and 69۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطة فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ اب عجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو، ان، اس بات سے کہ جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایسے آدمی پر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ، جب کہ، جعلکم، اس نے تمہیں بنایا، خلفاء، ایک دوسرے کا جانشین، من بعد نوح، حضرت نوح علیہ السلام، من بعد قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم، اور تمہیں زیادہ دیا، فی الخلق، قد و قامت میں، بسطتاً، پھیلاؤ، فاذکروا، چنانچہ تم یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ ترجمہ یوں ہے، میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانتدار، خیر خواہ ہوں۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ ان دو آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں تمہیں میرے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ نمبر 2، اور میں تمہارے حق میں خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ نمبر 3، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی تمہیں میں سے ایک شخص کے واسطے سے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ نمبر 4، یاد کرو جب کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنا دیا۔ نمبر 5، جسمانی طور پر تمہارے ڈیل ڈول میں پھیلاؤ زیادہ کر دیا۔ نمبر 6، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں یہ بات چلی حضرت ہود علیہ السلام کی، جن کو قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور آگے کچھ کیا کہا؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہارے پاس میرے رب کے پیغام کو پہنچاتا ہوں۔ تمہارا رشتہ میں زمین سے، زمین والوں کو آسمان سے رشتہ میں جوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان۔ میں تو میرے رب کے پیغام کو تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو تمہارا خیر خواہ بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغام کی امانت میرے کاندھے پر رکھی ہے، وہ امین بن کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں امانت دار بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم کو اس بات پر تعجب کیوں ہے کہ جاءکم ذکر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے، اور یہ اس لیے آیا ہے پیغام کہ لینذرکم، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے۔ اے میری قوم کے لوگوں، جاگو، سمجھو اس حقیقت کو، میں تو تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں۔ میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ میں تم کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، میں تمہارا خیر خواہ بن کر آیا ہوں، تمہاری خیر خواہی اور تمہاری بھلائی چاہنے کے لیے میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ میں ایک خیانت کے طور پر نہیں، بلکہ ایک خائن کے طور پر نہیں، بلکہ ایک امین کے طور پر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور یاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، جبکہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا، خلیفہ بنایا۔ حضرت نوح کی قوم کے بعد تمہاری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جگہ عطا کی، اور تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا بڑا احسان کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ پیدائش میں، خلقت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پھیلاؤ دیا. تم سے پہلے کے لوگ اتنے طاقتور نہیں تھے, تم کو طاقتور بنایا. تم سے پہلے کے لوگ اتنے قداور نہیں تھے, تم کو قداور بنایا. تم سے پہلے کے لوگ اتنے قوت والے اور اتنے پھیلاؤ والے نہیں تھے, تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. کیا ہو گیا تمہیں؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو گے, اس کے بھیجے ہوئے نبی کے بات کو تسلیم کرو گے, اس کی اطاعت کرو گے, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ درد بھری باتیں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کی. قوم تھی کہ بس اپنی دھن میں, اپنی مستی میں, اپنی طاقت کے نشے میں تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.